اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو گزشتہ جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی بجلی کے جامع مسجد میں جمع کیا۔ حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف و کبریائی و بڑائی خطبہ مسرونہ میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بعد ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں اور آپ تک اسلام کو پہنچانے کے لیے بہت ہی زیادہ کوششیں کی، یوں ہی نہیں بلکہ ہمیں اور آپ کو سیدھے راہ اور سچے راستے کی طرف گامزن کرنے کے لیے، ہمیں اور آپ کو بھٹکے ہوئے راہ سے، راہ ضلالت سے راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے بے حد اور بہت ساری تکالیف برداشت کی، ان پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ معزز حاضرین، آج جو میں آپ حضرات کے سامنے، آپ حضرات کے روبرو ہوا ہوں، اہل علم سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کا مقصد، اللہ رب العالمین کا ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجنے، اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد اور منبع کیا ہے؟ سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ دنیا والو سنو، اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ محترم حاضرین، آپ اس آیت کا جو ترجمہ ہے، آپ نے اس پر غور کیا کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ میں دنیا میں انسانوں اور جنوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے سورہ تبارکہ میں کہا کہ ہم نے زندگی اور موت کو ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس شخص نے بھی اللہ رب العالمین کا جو امتحان ہے اس پر کھرا اترا، اس امتحان میں پاس ہو گیا، گویا وہ کامیاب ہو گیا۔ سامعین، آئیے اسی امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہم آج آپ حضرات کی روبرو ہوا ہوں کہ اس امتحان میں ہم کیسے، اس امتحان کی تیاری ہم کیسے کریں۔ اس امتحان کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اللہ رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے چادر اوڑھنے والے، قم، تم کھڑے ہو جاؤ اور کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کی کبریائی و بڑائی اور نماز قائم کرو۔ کب؟ نصفہ او انقص، یعنی آدھی راتوں میں یا اس سے کم یا اس سے زیادہ۔ سامعین، ہمیں اور آپ کو اس آیت سے اس بات کا سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کی کتنی اہمیت رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے نماز کو کتنی اہمیت دی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اور اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں
سمجھیں کہ آپ اور ہم جب ایک مکان کھڑا کرتے ہیں، ایک گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، گھر بنانے کو سوچتے ہیں، تو اس کے لیے 4 پیلر، 4 کھمبا گاڑتے ہیں، 4 کھوٹی گاڑتے ہیں۔ کیا ہم اور آپ نے کبھی بھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر ہم ایک کونے کا کھمبا نہیں دیں گے تو کیا ہمارا اور آپ کا گھر رک جائے گا؟ رک جائے گا؟ رکنے والا ہے؟ نہیں رکنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے، یعنی اسلام کو اگر ٹکا کے رکھنا ہے، اسلام کو اگر بچا کر کے رکھنا ہے، اسلام کو اگر دشمنان اسلام سے بچانا ہے، اسلام کو اگر یہودیوں اور عیسائیوں سے بچانا ہے، اسلام کو اگر مودی اور امت شاہ کی چنگل سے بچانا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ان 5 چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ وہ 5 چیز کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات کی گواہی دینا یا اس بات کو مان لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا، اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ آج جو دوسرے قوم ہیں، ہم سے جو اغیار ہیں، ہمارے جو علاوہ لوگ ہیں، وہ مزاروں پر جاتے ہیں یا مورتیوں کا پوجا کرتے ہیں، یہ سراسر باطل ہے۔ کیا ہے؟ باطل ہے۔ اس کا کوئی شریعت میں یا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، یہ سراسر باطل ہے، اس کا کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں۔ محترم سامعین، آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ شہادت لا الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ، یعنی اور اس بات کی دوسری بات کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ ہاں، اب آئیے ایک پوائنٹ پر بات کرتے ہیں کہ بریلوی حضرات یا دوسرے اور جو ہیں ہمارے علاوہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کی مجسمہ ہیں، نور ہیں۔ یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہ کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، بندے۔ بندہ کا لفظ استعمال، عبد کا لفظ استعمال کیا؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ نور سے اللہ کے رسول کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، نور سے اللہ کے رسول کا کوئی سمبند اور کوئی بھی کنیکشن اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب اس کا ہوا کہ ہمارے اور آپ ہی کی طرح تھے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے کہا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، یعنی نماز قائم کرنا ہے۔ اقام کے معنی کیا ہے؟ اقام و یقیم و اقامن کے معنی قائم کرنا، کھڑا کرنا، بنیاد ڈالنا، یہ معنی ہے قائم کرنا، ادا کرنا۔ اقام کے معنی کیا؟ قائم کرنا، ادا کرنا، اس کا یہ معنی ہوا۔ یعنی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا، یعنی دوسرا جو رکن ہے اسلام کی، جو دوسری کھوٹی ہے اسلام کا، جو دوسرا کھمبا ہے، وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا ہے۔ نماز، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادتین کے اقرار کے بعد دوسرے نمبر پر کس کو ذکر کیا؟ نماز قائم کرنا۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ شہادتین کے بعد اگر کسی کا مقام اور کسی کا جاہ و جلال ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کا مقام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ وہ لوگ جو غیب پر نہ جانتے ہوئے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کو مان لیتا ہے، اللہ رب العالمین ہے اس بات کا وہ جو یقین کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن آگے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اس بات کی تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، آسمان پر ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العالمین آسمان پر موجود ہے، عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ اس بات کو تو مان لیتا ہے بغیر دیکھے، بغیر کسی دلیل کے، وہ اللہ رب العالمین کو مان لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اس بات کو مان لیتا ہے۔ لیکن آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ صرف اس بات سے کام نہیں چلنے والا ہے، صرف شہادتین کا اقرار کر لینے سے یا اس بات کو مان لینے سے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اس بات کو مان لینے سے کوئی کام نہیں چلنے والا۔ اس لیے کہ کفار مکہ یا مشرکین جو ہے، اگر ان سے کوئی سوال کرتا کیا اللہ رب العالمین کہاں ہے، اللہ رب العالمین کہاں ہے، تو کیا کہتا؟
اللہ رب العالمین آسمان پر ہے. اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ کفار اور مشرکین، یہودی اور عیسائی، سب کا عقیدہ یہی ہے، سب یہی مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو یہ ماننا ضروری ہے. اگر نہیں مانتے ہیں تو کافر ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو کافر ہے، کافر ہے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. رب العالمین نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومن کامیاب ہو گئے. مومن لوگ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. کامیاب ہو. کیسے مومن کامیاب ہو گئے؟ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. نماز جب قائم کرتے ہیں، نماز جب ادا کرتے ہیں، نماز کو جب وہ بجا لاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں. مطلب اس کا یہ ہوا کہ نماز پڑھتے وقت ہمیں اور آپ کو ادھر ادھر جھانکنا نہیں ہے. نماز پڑھتے وقت ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے گاہ میں ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ میں ہونی چاہیے. محترم سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ نماز کی اہمیت کو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ہمارے اور آپ کے درمیان اجاگر کیا ہے. محترم سامعین، آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا، اللہ رب العالمین نے کہا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. اللہ رب العالمین نے کہا، دیکھیے نماز کی اہمیت کتنی اللہ رب العالمین نے اجاگر کی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں رہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جب انسان نشے کی حالت میں دھت رہتا ہے، نشے میں دھت رہتا ہے، تو اسے معلوم نہیں چلتا، اسے پتہ ہی نہیں رہتا، اسے کچھ جو ہے دماغ اس کا جو کام نہیں کرتا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے کیا مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے کیا مانگنا چاہتا ہے. اس بات کے اسے کچھ خبر نہیں رہتا، کچھ معلوم نہیں رہتا. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ نماز کی اہمیت اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کو چلے جاتے تھے اور وہ جو سو الٹا پلٹی سورات پڑھ دیتے تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اس آیت کو نازل فرمایا کہ تم نماز تو قائم کرو، لیکن کیسے؟ پاک و صاف ہو کر کے، مبرہ ہو کر کے، بالکل ایسے جاؤ جیسے کہ انسان ایک بالکل منقع اور پاک و صاف انسان رہتا ہے، اس طریقے سے. مطلب اس کا یہ ہوا، میرا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے. کیا ہے؟ جنت کی کنجی. جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. جنت کی کنجی، کنجی کا مطلب ہے چابی. کنجی کا مطلب چابی. کنجی کا معنی کیا ہے؟ چابی کے ہیں، جس میں دندانے رہتے ہیں، جس میں دانت وغیرہ رہتے ہیں نا. چابی تو ہر کو پہچانتے ہیں نا، چابی کنجی کی جسے انگلش میں کہا جاتا ہے کی. انگلش میں کی کہتے ہیں اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چابی کہتے ہیں اور فارسی میں کنجی کہتے ہیں. سامعین، تو جنت کی کنجی مطلب جنت کھولنے کا ذریعہ، جنت تلاش کرنے کا ذریعہ. لغت میں ہے کہ کنجی کا مطلب ہے کہ ذریعہ آلہ. جنت کی کنجی یعنی جنت کا آلہ، جنت تلاش کرنے کا آلہ، جنت تلاش کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہم جنت کیسے تلاش کریں گے؟ جنت جو ہمیں ملے گی کیسے ملے گی؟ آئیے دیکھتے ہیں. وہ چیز کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کھا لیں، میرا پیٹ بھر جائے، میرا پیٹ بھر جائے، میرا پیٹ بھر جائے. آپ چاہتے ہیں، آپ کی خواہش، آپ کی آرزو ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، میرا پیٹ بھر جائے. لیکن کیسے بھرے؟ کیسے بھرے گا؟ اگر آپ اپنا ہاتھ کو نہیں لگائیں گے، پیٹ بھرنے کا جو ذریعہ ہے، ذریعہ ہاتھ ہے یا تو پھر جو اناج ہے، غلہ ہے، جو کھانا ہے، روٹی ہے، چاول ہے، گوشت ہے، سبزی ہے، اس کو اگر اٹھا کر کے آپ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالیں گے تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا؟ بھر جائے گا؟ نہیں بھرنے والا ہے نا. اسی طریقے سے جنت ویسے نہیں ملنے والی ہے. جنت کوئی باپ کی جاگیر نہیں ہے، جنت کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جنت آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گا. جنت کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے، جنت کسی کے باپ کا جو ہے کسی کے باپ کی وراثت نہیں ہے کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی. جنت کے بارے میں چھوٹے چھوٹے بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں وہ تقریر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جنت ایک ایسا باغیچہ ہے جس میں اونچے اونچے پھل ہوں گے، جس میں اونچے اونچے پہاڑے ہوں گے، جس میں میٹھے میٹھے پھل ہوں گے اور نہریں ہوں گے، اونچے اونچے محل ہوں گے، اس میں ہم خوب رہیں گے. اور وہ پھل، کیلے، امرود، آم، سیب، طرح طرح کے پھلوں کا ذکر ہے. وہ بچے جو بہت مزے سے ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے اور وہ بہت مزے سے کھائیں گے. تو کیا جنت میں جو امرود ہے، آم ہے، کیلا ہے، سیب ہے اور طرح طرح کی جو چیزیں ہیں، آپ جس چیز کی آرزو کریں گے وہ چیزیں آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گی. ایسے مل جائے گی؟ ایسے مل جائے گی؟ ایسے مل جائے گی؟ فری کا نہیں ہے. جنت فری میں نہیں ملنے والا ہے. جنت فری میں نہیں ملنے والا ہے.
कैसे मिलने वाला है? आइए देखते हैं, वो ज़रिया हम तलाश करते हैं। वो ज़रिया, एक ज़रिया जो है वो ये है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब जामिअ तिरमिज़ी में, हदीस की किताब है जामिअ तिरमिज़ी, उसमें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मिफ्ताह सलात अत्तुहूर तहलीलुहा व तहरीमुहा व तस्लीमुहा। दूसरी हदीस में जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, हदीस की बात कर रहा हूँ, ये तो मैं अपनी तरफ से बताया कि जन्नत की कुंजी किस तरीके से या जन्नत किस तरीके से हासिल की जा सकती है, वो मैं अपनी तरफ से बताया। अब देखिए हदीस का मफ़हूम क्या है, इस तरीके से है कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नमाज की कुंजी क्या है? वज़ू है। नमाज की कुंजी वज़ू है, और वज़ू जो है ये नमाज की कुंजी है, नमाज की कुंजी है, और नमाज ये किसकी कुंजी है? जन्नत की कुंजी है। मिफ्ताहुल जन्नत अस्सलाह, यानी नमाज की जन्नत की कुंजी क्या है? नमाज है। आइए देखते हैं नमाज के बारे में, नमाज किसे कहते हैं। मोहतरम सामईन, नमाज कहते हैं दुआ को। नमाज किसे कहते हैं? दुआ को कहते हैं, दुआ करना। क्या जब नमाज पढ़ते हैं दुआ नहीं करते हैं? जब हम देखिए मिसाल के तौर पर कहते हैं, जब नमाज शुरू करते हैं तकबीर तहरीमा के बाद अल्लाहु अकबर कह के शुरू करते हैं, उसके बाद अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिबि अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा अथ-थौबुल अब्यद मिनद दनस अल्लाहुम्मा अग़सिल खतायाया बिल माइ वस्सल्जि वल बरद। ये दुआ नहीं है, दुआ है। दुआ का मतलब क्या है? तलब है। इसमें तलब है, क्या है? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, ऐ मेरे मौला, ऐ मौला करीम मुझसे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना, मेरी और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी की दूर और इतना जो है इतनी दूरी और इतनी बुअद पैदा कर दे। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, इतनी दूरी पैदा कर दे मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान जितनी दूरी मशरिक और मगरिब का है, जितनी दूरी मशरिक और मगरिब की है, यानी पूर्व और पश्चिम के दरमियान जितनी दूरी है उतनी दूरी मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान बना दे। ये दुआ नहीं है, नमाज सरासर दुआ है। तो लुगत में किसे कहते हैं? नमाज कहते हैं दुआ को। इस्तिलाह में किसे कहते हैं? इस्तिलाह यानी शरई तौर पर जिसको उलमा कराम ने लिखा है वो क्या है? वो इस तरीके से, नमाज ऐसी इबादत है जिसे मखसूस वक्त में किया जाता है। किसके जरिए से? तकबीर के जरिए से, और तहलील के जरिए से, और तस्लीम के जरिए से। मोहतरम सामईन, ये सारी चीज़ें हैं इस तरीके से। आइए देखते हैं अब नमाज की कैसी चीज़ है, नमाज हमें कैसे जन्नत में दाखिल कर देगी। आइए देखते हैं। और नमाज के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला, ऐ चादर ओढ़ने वाले तुम रात में खड़े हो जाओ, उठ जाओ, और आधी रातों में या ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, और उसमें क्या करो? उससे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? निस्फ़हु, आधी रातें या उससे कम, आधी रातें या उससे कम। आइए एक मसला मैं वाज़ेह कर दूं, यह नमाज के बारे में जो बातें हो रही है, किस नमाज के बारे में? नफल नमाज के बारे में, ईदगाह वाली नमाज, ईदन वाली नमाज की बातें हो रही है। ईदन की नमाज तो सुन्नत मुअक्कदा है, ईदन की नमाज है, यानी बकरा ईद की नमाज और ईद उल फित्र की नमाज ये सुन्नत मुअक्कदा है, उसकी तो बातें नहीं आई है। ये जो नमाज की बातें हो रही है फर्ज नमाज की बातें हैं, अस्सलातुल मक्तूबा, यानी फर्ज नमाज की बातें हो रही है। ईदगाह में जाकर के अगर सुन्नत मुअक्कदा छूट जाए, किसी वजह से छूट जाए, तो झगड़ा और बवाल और लड़ाई कर लेने से कोई आप कामयाब नहीं बन जा सकते। हाँ, ये दूसरी बात है कि नमाज सुन्नत मुअक्कदा जो है वो अगर पैदल पे छोड़ दे तो इसके हम गुनाह के मुस्तहिक हैं, ये दूसरी बात है, अलग मसला है। लेकिन अगर किसी वजह से छूट जाए, एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया है कि इस वक्त पर जो नमाज कायम होगी, नमाज ईद जो है मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन आप ताखिर से आ रहे हैं, क्या मतलब है? वक्त की कोई कीमत नहीं है। निअमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे लोग घाटे का सौदा करते हैं, बहुत सारे लोग घाटे के सौदा करते हैं। एक चीज़ क्या है? सेहत है, दूसरी चीज़ गनीमत का वक्त है, यानी खाली वक्त है। लिहाजा जो वक्त मुकर्रर किया जाए नमाज के लिए, उस वक्त पर पहुंच जाएंगे। आइए देखते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर हम नमाज कायम करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। कैसी नमाज हो? नमाज कैसी हो? आइए देखते हैं। नमाज एक ऐसी चीज़ है
جو ہمارے اور آپ ہمارے اور کافر کے درمیان یہ فرق کرتی ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے اور کافر اور ہندوؤں کے درمیان فرق کرتا ہے. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ اے مسلمانوں، اے دنیا والوں سن لو، تو نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھے گا، جو شخص فرض نماز ادا نہیں کرے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. دلیل یہ ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یہ بات دوسری ہے کہ روایت ضعیف ہے، یہ دوسری بات ہے کہ روایت ضعیف ہے، لیکن مسلم کی ایک روایت ہے، کیا ہے؟ ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. مسلم کی روایت ہے. مسلم اس میں کوئی انگلی نہیں اٹھا نہیں سکتا، مسلم اور بخاری پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، بہت اونچے پائے کے محدث ہیں، ان لوگوں پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. کہتے ہیں کہ ایک مومن مرد اور کفر اور شرک کے درمیان جو فرق کرنے والی ہے چیز ہے، حد فاصل ہے، وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، یعنی نماز کو ترک کر دینا، نماز کو چھوڑ دینا. دلیل نہیں مل گئی؟ دلیل مل گئی کہ نہیں؟ سنت مؤکدہ کے لیے لڑ پڑتے ہو، سنت مؤکدہ کے لیے لڑ پڑتے ہیں. فرض نماز بھاڑ میں جائے، فرض نماز جو 5 وقت جو نماز کے لیے پکارتے ہیں مؤذن، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کہہ کے جو پکارتے ہیں، وہ بھاڑ میں جائے. وہ پاگل ہے جو 5 وقت آ کر کے جو حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کہتا ہے، پکارتا ہے، بلاتا ہے بھلائی اور نماز کی طرف. وہ پاگل انسان ہے، وہ پاگل ہی ہوگا، ورنہ وہ کیا مطلب ہے؟ تو 5 وقت آ کر کے جو ہم لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو جو پکارتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مسجدیں کیوں بناتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنا یہ باور کرانے کے لیے کہ دلی میں بہت ہی شاندار مسجد ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، کوئی فائدہ نہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. کہ مسجد کی تعمیر یا مسجد کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ مسجد کو قائم کر دینا، مسجد کو بنا دینا، اونچی بلڈنگ مسجد بنا دینا، خوبصورت مسجد بنا دینا، یہ کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات تو یہ ہے یعمر مساجد اللہ، یعنی اللہ کی مسجدوں کو کیا کرنا ہے؟ آباد کرنا ہے. ایسے آباد کرنا ہے، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ کر کے آباد کرنا ہے، نماز پڑھ کے آباد کرنا ہے. محترم سامعین، آئیے میرا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قد افلح، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، قد افلح المؤمنون والذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مؤمن کامیاب ہو گئے، فلاح و بہبود ہو گئے. کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. مطلب اس کا یہ ہوا کہ احسان کے ساتھ نماز پڑھتے. احسان کسے کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. مطلب اس کا یہ ہوا احسان کے ساتھ نماز پڑھنا، خوشو خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. مطلب اس کا یہ ہوا کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، تو ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے. پھر آگے تکبیر تحریمہ کے بعد جب ہم دعا باندھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ ہم دعائیں پڑھتے جاتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ ایک طریقے سے دعائیں کرتے جاتے ہیں اور خوشو خضوع کے ساتھ جب الحمدللہ رب العالمین. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم اس بات کی تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں ہے. ہم اگر ایسے نماز پڑھیں گے تو ہمارے لیے یہ نماز جنت کی کنجی ہوگی، جنت کا راستہ ہوگا، جنت کا طریقہ ہوگا. جنت کے لیے ہم اسی کے ذریعے ہم جنت میں جا سکتے ہیں. سامعین، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان حد فاصل ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے. اگر ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کہا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. ایک بات یہ ہے، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا بھی ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن ڈھیلے منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، ڈھیلے منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. نماز تو پڑھنے آتا ہے لیکن بہت ہی سستی کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا،
کیا فرمایا؟ جو شخص ایسے کرتا ہے، سستی برتتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى، کہتے ہیں کہ منافقین کی صفت یہ ہے، کیا ہے کہ جب وہ نماز قائم کرنے کے لیے جاتے ہیں، نماز ادا کرنے کو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ قاموا کسالى، وہ سستی برتتے ہیں، سستی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں، چستی نہیں دکھاتے ہیں، چستی نہیں دکھاتے اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر کے، دعائیں نہیں پڑھتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے، یہی مطلب ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہمیں نماز اگر پڑھنا ہے تو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون، اللہ رب العالمین نے کہا، کیا کہا؟ کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، ان نمازیوں کے لیے برائی ہے، ہلاکت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ الذین هم فی صلاتہم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو نماز میں جو ہے ڈھیلا پن دکھاتے ہیں یا نماز لوگوں کو دکھا کر کے پڑھتے ہیں، والذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین عن صلاتہم ساہون یراؤون ویمنعون الماعون، اور لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین دوسری آیت میں فرمایا، کیا فرمایا؟ وَيَرَاؤُونَ النَّاسَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ لوگوں کو دکھا کر کے نمازیں پڑھنے آتے ہیں، لوگوں کو دکھا کر کے، اور اس میں بہت کم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھنے آتا ہے۔ ریا کے بارے میں آتا ہے، مجدد اسلام مجدد ثانی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کتاب التوحید میں، وہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جو شخص بھی نماز کو دکھا کر کے پڑھتا ہے یا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت لوگوں کو دکھا کر کے کرتا ہے، گویا وہ شرک کرتا ہے۔ اور شرک کون سا شرک ہے؟ یہ شرک اصغر ہے۔ لہذا شرک کرتے، چھوٹا شرک کرتے 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 بڑا شرک کو پہنچ جاتا ہے، اور شرک کے بارے میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جنت کی کنجی کو تلاش کریں۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ غور و خوض اور غور کر کے نماز پڑھنے کو آنا ہے، اور سماج میں اگر جو شخص بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو شخص بھی منافقین کی طرح عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ کیا بتایا؟ کہ وہ جہنم کا سب سے نچلا طبقے میں رہے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو نماز کی طرف آنا ہے اور جنت کی کنجی تلاش کرنی ہے، اور ہمیں کامیاب مومن بننا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اگر ہم اپنا نامہ اعمال کو درست نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔